انزا یہ بتائیے کہ خوارج کی علامتیں اور ان کو کرش کرنے کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، ابھی اس میں شدت آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں فیوچر سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل دین سے بے دخل ہیں، لیکن اس چیز کے لیے نا ہمیں تھوڑی سی ابھی جو سیکورٹی نیکسس ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا افغانستان پر ریسنٹ ایکشن ایموشنل ری ایکشن نہیں تھا، یہ کوئی ریٹرک کی بات نہیں بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ کاؤنٹر ٹیررزم رسپانس تھا۔ اگر افغان ٹیریٹری سے کراس بارڈر اٹیکس کنٹینیو رہتے ہیں اور ویریفائبل ایکشن نہیں ہوتا تو لمیٹڈ سلیکٹو اسٹرائکس فیوچر میں بھی پاسبلٹی رہیں گی۔ اور لیکن پاکستان دیکھیں فل اسکیل کانفلکٹ نہیں چاہتا، افغانی ہمارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہے، لیکن ہمیں مسئلہ ان خارجی تنظیموں سے ہے اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے ہے۔ پاکستان فل اسکیل کانفلکٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، آبجیکٹو ایسکیلیشن نہیں ہے، ڈیٹرنس ریسٹور کرنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات اب سیکورٹی فرسٹ فریم ورک میں انٹر ہو چکے ہیں۔ پہلے فوکس ٹریڈ اور انگیجمنٹ پر تھا، اب فوکس کمپلائنس اور بارڈر اسٹیبلٹی پہ۔ لیکن سیناریو یہ ہے کہ مینج ٹینشن چلے، نہ اوپن وار، نہ کمپلیٹ ٹرسٹ۔ فیوچر ڈائریکشن کابل کے پریکٹیکل سٹیپس پر ڈیپینڈ کرے گی۔ اب ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی ڈیل ممکن ہے لیکن آسان نہیں۔ امریکہ دیکھیں نیوکلیئر ایمبیگوٹی ختم کرنا چاہتا ہے، ایران سینکشنز ریلیف اور سورینٹی ریکگنیشن چاہتا ہے۔ جب ہم اس طرح کے سیناریو میں ایگزسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو طالبان کو بھی اور افغانی گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آیا جتنے بھی فیکشنز ان کے پاس ہے، وہ حقانی نیٹ ورک ہو، قندھاری کور ہو، ایکسیٹرا ان کی ویک فارم آف گورنمنٹ ہو، لیکن اگر وہ ایک کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ریجنل سگنیفیکینس بنے رہنا چاہتے ہیں اپنے اوپر اور سینکشنز اور بلکہ میں یہی کہوں گی کہ یو این چارٹر کے تحت بھی پاکستان کو فل رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان اٹیک سے بھی بچتے رہیں تو پھر ان کو ڈپلومیٹک چینلز کھلے رکھنے پڑیں گے، معاہدے کے دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں پریشر اور حمزہ آپ کی ڈپلومیسی۔ طرف۔ بات ہو رہی ہے ریاستی سطح پہ خوارج کی بے خونی کی، ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں، جب قرآن واضح ہو، حدیث واضح ہو، تو وہاں پہ ہمارا تجزیہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ حیرت ہے ایسے تجزیہ کاروں پہ، میں منہ پہ کہتا ہوں سامنے، جب قرآن کا واضح حکم ہے قوم عاد اور سمود کی طرح ان کو ایلیمینیٹ کرو، بالکل جڑ سے اکھاڑو، تو جب ہمارے پالیسی میکنگ قرآن و حدیث چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں گے تو یہ عذاب لاشوں کی صورت میں مسلط ہوگا۔ یہ میرے سامنے ہے کہ یہ عبادت میں تشدد کریں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ٹھیک ہے، بظاہر اچھی باتیں کریں گے، پھر نماز حلق سے یسفکون الدم الحرام، ناحق خون بہائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان، مسلمانوں کو قتل کریں گے، they will kill the believers، اور چھوڑ دیں گے لیفٹ آؤٹ بت پرستوں کو، آئیڈلز کو۔ اب یہ علامتیں ساری ان میں موجود ہیں، شر الخلائق بھی کہا، ٹھیک ہے، انہیں یہ کہا کہ یہ برین واش ینگسٹرز ہوں گے، ساری علامتیں، کس اللحیہ گنی داڑھی ہوگی، تہبند لٹکا ہوگا، سر گنجا ہوگا۔ کس میں ہیں یہ علامتیں؟ یہ فوجی میں تو علامتیں نہیں پائی جاتی، قرآن اچھا کہاں پڑھا جاتا ہے؟ میں کل ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا جی خوارج کے بارے میں، ہمارے علماء قتل ہو گئے، افواج پاکستان تو قربانیاں دے رہی، اچھا قرآن تلاوت کہاں پہ ہوتی ہے؟ ذرا مولانا صاحب یہ بتائیں، داڑھی گھنی کس کی ہوتی ہے؟ سر گنجا کس کا ہوتا ہے؟ تہبند فوجی تو نہیں پہنتا، کون پہنتا ہے؟ تم بتاؤ جی۔ حمزہ ثاقب کیا کہتی ہیں؟ پولیٹیکل ول بھی، انجینئر افتخار راجہ صاحب نے تو کہا پولیٹیکل ول، لوکل آبادی کے پی کے میں جو رہتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں، اور ایک ڈپلومیٹک جو ایک ویکیوم بنا ہوا ہے اس کو بھی فل کریں۔ کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، بالکل راجہ صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آن گراؤنڈ جتنے بھی ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کو لیا جائے۔ آپ نے کانفیڈنس میں جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے وہ لوگ بھی امن چاہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے کہ جو سویلینز ہیں وہ اس طرح کے شر پسند عناصر کے ساتھ موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو ہم نے ساتھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ہم بار بار یہ سوال اٹھتا ہے، لوگ کافی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کیا ہماری فورن پالیسی کا فیلئر نہیں ہے ہونا؟
تو آئی تھنک بالکل نہیں, کیونکہ فورن پالیسی تب فیل ہوتی ہے جب آپشنز ختم ہو جاتے ہیں. یہاں ہم نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے بعد لمیٹڈ کائنیٹک رسپانس دیا گیا, جہاں پہ کسی بھی سویلین کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے, ہاں صرف اور ایگزیکٹلی. صرف ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے. سو اسٹیٹ رسپانسبلٹی کا تقاضا ہوتا ہے کہ سٹیزن سیکورٹی کمپرومائز نہ ہو, جو کہ ہم نے یہ کیا. دوسری چیز جو ہم جس کو بار بار میں کہوں گی کہ کیا یہ میں بار بار یہ سنتی ہوں کہ کیا ہم انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے, تو بالکل نہیں کر رہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ یو این کے آرٹیکل 52 کے تحت بھی انٹرنیشنل لا اسٹیٹ کو سیلف ڈیفینس کرنے کا رائٹ دیتا ہے, خاص طور پر جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کراس بارڈر اٹیکس کریں اور حمزہ وہ اس میں اسٹیٹ اس میں افیکٹو ایکشن نہ لے. ایک اور چیز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے نا یو این کی یہ جو بات کی کہ کیجولٹی سویلین تو مرے ہی نہیں ہیں, ہم تو جہنمی کتوں کو پارسل کر رہے ہیں, یہ گن صاف کر رہے ہیں. یہاں تو انسانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہی نہیں ہے, دے آر ان ہیومن بینگس تو حضور نے فرمایا ہے ہی نہیں. کلابہم النار, یہ وہ کتے, زمینی کتے بھی نہیں کہا, آپ اندازہ لگائیں. میں یہ اس لیے تشدید سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, زمینی کتا پھر بھی دم ہلاتا ہے, مالک کا وفادار ہوتا ہے, لیکن یہ جہنمی کتے انہیں پارسل جہنم میں ہی کرنا ہے. کیا کہتی ہیں؟ بے شک, بالکل. دیکھیں میں بار بار یہی کہوں گی کہ اسٹریٹجک لاجک ایکسپلین اگر کروں تو آپ نے بالکل کہا, لیکن ہم ریٹرک کے علاوہ بھی اگر بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کا پہلا فرض اپنے سویلینز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب کراس بارڈر تھریٹ پرسسٹ کرے گا تو کیلیبریٹڈ ڈیٹرنس لیجیٹیمیٹ ٹول ہوگا. لیکن میں یہاں یہ بھی ظاہر کرنا چاہوں گی کہ اس طرح کا جو رسپانس جو پاکستان نے دیا ہے, دس از ناٹ وار اور اینی تھنگ آف دس سارٹ. ہم لارج اسکیل کائنیٹک آپریشن ضرور کر رہے ہیں, لیکن یہ انٹیلیجنس بیس سلیکٹو ٹارگیٹنگ ہے. خدا اس چیز کو ریئلائز کریں کہ صرف اب اتنی زیادہ پاکستان کے پاس نہ صرف ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی, ملٹری کیپیبلٹی اور اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہماری اتنی اسٹرانگ ہے. آپ یہ دیکھیں لاسٹ ایئر بھی ہم کیمبرین پیٹرول جیتے ہیں پوری دنیا کی کنٹریز اور ملٹریز کے ٹھیک آگے. تو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بہت سلیکٹو کائنیٹک ایکشن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہسٹوریکلی پورس رہا ہے. حمزہ یہ بتائیں میسج کیا ہے, اب فائنل فیس کیا ہو سکتا ہے اس سارے قضیے سے نکلنے کا, مختصراً بتائیے. دیکھیں میں بار بار اس چیز کو کہہ رہی ہوں کہ پاکستان نے اپنا ملٹری ڈاکٹرن استعمال کر کے آسان لفظوں میں ایک مطلب اسٹیٹ کی یہ پلے بک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر تھریٹ آئے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. سو اگین ہم ڈیٹرنس یعنی کہ روک تھام کرتے رہیں گے, مطلب دشمن کو پہلے ہی سگنل کر دینا کہ اگر اٹیک کیا تو کاسٹ بہت ہائی ہوگی, اور اس دفعہ ہم ان سب لوگوں کو جہنم کی طرف رخ کروائیں گے جن نے ہماری ٹھیک ہے, کتنی لاشیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری جی وقت کم ہے, میں جی دوسری بات بتا دیں پھر آگے فیصل شاہ صاحب کی طرف. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم پرو ایکٹیو ڈیفینس اپنا کرنا جانتے ہیں, پہلے بھی کرنا جانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈپلومیسی کے چینلز بھی کھلے رہیں گے, اپنے بارڈرز ہم سیکیور کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف ایسکیلیشن کنٹرول ہے, پاکستان ایک امن پسند ہے. ٹھیک ہے,